آج ہم ایک بے حد اہم اور گہرے روحانی سفر پر نکل رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک ایسا خزانہ جو زندگی میں اصل توازن اور سچا دلی سکون سکھاتا ہے۔ بھاگ دوڑ اور پریشانیوں سے بھری اس دنیا میں یہ باتیں کسی ٹھنڈی چھاؤں سے کم نہیں ہیں۔ تو چلیے سیدھا ان خوبصورت روحانی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ شروعات ایک ایسی حقیقت سے کرتے ہیں جو پوری سوچ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی زندگی اصل میں صرف ایک عارضی ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دنیا مومن کے لیے ایک امتحان ہے اور آخرت اس کا اصل گھر ہے۔ جب ذہن میں یہ بات پکی ہو جائے تو زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانیاں بالکل چھوٹی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ اصل منزل تو یہ دنیا ہے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ یہاں ایک واضح فرق سمجھ آتا ہے۔ اگر کسی کی ساری توجہ صرف اس فانی دنیا پر ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ صرف بے چینی، تھکن اور ڈپریشن۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، آخرت کو اپنا اصل گھر سمجھنے سے دل کو ایک عجیب سا دائمی سکون ملتا ہے، رب کی طرف سے آسانی ملتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک عام انسان کو اندر سے بے پناہ مضبوط بناتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب دنیا ایک امتحان ہے تو آزمائش تو آئے گی۔ ایسے میں سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ صبر۔ اور بات صرف برداشت کرنے کی نہیں ہے۔ اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا جائے تو آخر میں ہار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ایسی کامیابی اور آسانی کے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک عظیم روحانی سچائی ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا صبر ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایکٹیو اپروچ ہے، مسلسل کوشش کا نام ہے۔ مایوسی سے خود کو روکے رکھنا اور اچھائی پر ڈٹے رہنا، یہ ہے اصل صبر۔ اسلام میں اسے ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ باقیہ آدھا حصہ شکر یعنی شکر گزاری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس روحانی طاقت کو زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ چلیے ان بنیادی مراحل پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آخرت کو بنیادی مقصد بنانا ہوگا، پھر مسلسل دعا، تیسرا پورے مضبوط ارادے کے ساتھ کوشش، اور آخری بات ہمیشہ اللہ کی ذات پر پر امید رہنا۔ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، بہتر گمان اور اچھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اندر کا صبر جب باہر آتا ہے نا تو وہ بہترین اخلاق اور نرمی میں ڈھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس سے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں ہوتی ہے اسے برا بنا دیتی ہے۔ مطلب سمجھ میں بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ نرمی، شفقت اور اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ روحانی صحت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ روحانی سفر اپنے گھروں سے، خاص طور پر والدین سے شروع ہوتا ہے۔ والدین کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ تو سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس ذمہ داری میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ زندگی میں ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے اسلاف نے والدین کی خدمت کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ وہ والدین کے حکم پر فوراً عمل کرتے، ان کے لیے مسلسل دعائیں مغفرت کرتے، ان کے قرض ادا کرتے، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کی بھی عزت کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عمر کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے وفات پا چکے والد کے ایک دوست کی عزت افزائی کے لیے اپنی سواری اور اپنا امامہ انہیں دے دیا۔ یا پھر حضرت ابو ہریرہ جو روزانہ گھر سے نکلتے اور واپس آتے وقت اپنی والدہ کو دروازے پر سلام کرتے تھے۔ کیا ہی خوبصورت انداز تھا۔ نبوی حکمت کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ رحمت صرف خاندان تک محدود نہیں رہتی، یہ سماج کے سب سے غریب اور کمزور افراد تک پھیل جاتی ہے۔ یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ایک اور اہم بات، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کو خود غرضی سے نکال کر اعلیٰ ظرفی تک لے جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ 20 قرآن پاک میں یتیموں اور ان کے حقوق کا ذکر 20 مرتبہ سے بھی زیادہ آیا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں یتیموں کی فکر کتنی اہم ہے۔
جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی قربت کی ضمانت دی گئی ہے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا ذاتی کردار کی طرف آتے ہیں۔ سچائی اور ایمانداری، یہ وہ راستے ہیں جن پر سمجھوتا ممکن ہی نہیں۔ تعلیم یہ ہے کہ سچ بولو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس سفر میں ایک چیز سے سخت بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور وہ ہے حسد۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ مومن ہونے کی سب سے بنیادی پہچان یہ ہے کہ سماج میں ہر شخص اس سے محفوظ ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اگر کسی کی زبان یا ہاتھ سے دوسرے افراد، پڑوسی یا رشتہ دار اذیت کا شکار ہیں تو یہ طے ہے کہ اس روحانی سفر میں بہت بڑی کمی ہے۔ ہمارا وجود دوسروں کے لیے حفاظت اور سکون کا باعث ہونا چاہیے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ معاف کرنے سے رتبہ کم ہو جائے گا، لیکن اصل عزت اور وقار کسی سے بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے اور رحم کرنے میں ہے۔ یہ بات عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو انسان لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ ان دونوں راستوں کا موازنہ کیا جائے تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف بدلہ ہے جو صرف نفرت بڑھاتا ہے اور سماج کو تباہ کرتا ہے، دوسری طرف مغفرہ یا معاف کر دینا ہے۔ یہ دل کو صاف کرتا ہے، جھگڑوں کو ختم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت لاتا ہے۔ فتح مکہ کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے انہیں سالوں تک ستایا تھا، اس سے بڑی عظیم مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ذہنی عذاب کی بات کرتے ہیں جس کا شکار آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں۔ ماڈرن ڈپریشن، بے چینی اور بوجھل پریشانیاں۔ آج ہر طرف ترقی تو ہے لیکن اندرونی کھوکھلا پن اور بے سکونی بھی اسی تیزی سے بڑھ چکی ہے۔ ایسے حالات میں اس تھکن اور اداسی کا اصل علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس بے چینی کا سچا علاج اور اصل سکون صرف اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے۔ تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ نماز کو مضبوطی سے پکڑو کیونکہ نماز دل کا سکون اور مومن کی روشنی ہے۔ دعا کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت پیاری بات، اللہ شکل اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ صرف دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ قرآن کی اس خوبصورت آیت پر غور کرتے ہیں۔ سنو، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد ہی میں ہے۔ جب انسان فضول کشمکش چھوڑ کر خالق کی طرف واپس پلٹتا ہے تو دل سے ہر قسم کا ڈر نکل جاتا ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہی ہدایت اور رحمت ہے۔ جب نیت اور دل صاف ہوتے ہیں تبھی وہ دائمی اطمینان ملتا ہے جس کی ہر کسی کو تلاش ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک ایسا سوال ہے جس پر گہرا غور کرنا بنتا ہے۔ دنیا کی زندگی سچ میں چند دن کی ہے، تو کیا آج ایسے اعمال ہو رہے ہیں جو جانے کے بعد بھی مسلسل ثواب کا سبب بنے؟ اچھے اخلاق، سچائی اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہی وہ راستے ہیں جو ہمیشہ کی کامیابی تک لے جاتے ہیں۔ انہی اہم سوالات اور اچھی امید کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔